السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، بحث چل رہی ہے باعتبار نزول قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کی مختلف قسمیں بیان کی گئی تھیں، اور علماء نے جس طرح سے بڑی باریک بینی سے اور بڑی تلاش و جستجو سے تجزیہ کیا ہے قرآن کریم کی صورتوں کا، آیات کا، وہ ایک طرح سے قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ تو اس سلسلے میں 14 اساسی اور بنیادی اقسام کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں کئی قسموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ نمبر 13 یعنی 12 اقسام کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور آج کے سبق میں ہم پڑھاتے ہیں نمبر 13۔ ما نزل سیف وما نزل شتاء ويمثل العلماء لما نزل سيفا بآية الكلالة التي في آخر سورة النساء، ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية السيف التي في آخر سورة النساء۔ قرآن کریم کے بعض حصے گرمی کے موسم میں اترے ہیں اور بعض جاڑا کے موسم میں اترے ہیں، تو علماء نے ان سب کا پتہ لگایا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ دیکھیے، 13ویں قسم وہ قرآن جس کا نزول گرمی میں ہوا ہو اور جس کا نزول جاڑے میں ہوا ہو۔ علماء اس کی علماء مثال بیان کرتے ہیں اس قرآن کی جس کا نزول گرمی میں ہوا ہے آیت کلالہ کے ذریعے، جو سورہ نساء کے آخر میں ہے۔ سورہ نساء کے آخر میں جو آیت کلالہ ہے تو اس کا نزول گرمی میں ہوا ہے۔ اس کی وضاحت باقاعدہ ایک حدیث میں موجود ہے۔ میں پہلے وہ آیت کلالہ پڑھ دیتا ہوں قرآن کریم سے۔ سورہ نساء کے آخر میں وہ آیت کلالہ ہے۔ وہ آیت اس طرح سے ہے: یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الأنثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ہے آیت کلالہ۔ ویسے کلالہ کا تذکرہ اس سورہ کے رکوع نمبر 2 میں بھی ہے۔ رکوع نمبر 2 میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ یہ سورہ نساء رکوع نمبر 2 کی آیت ہے، بڑی آیت کا ٹکڑا ہے یہ۔ تو آیت کلالہ جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، اس کا نزول گرمی میں ہوا ہے۔ ابھی میں کلالہ کا مطلب بتا رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنا مراجعہ نہیں کیا جتنا مراجعہ میں نے کلالہ کے بارے میں کیا۔ مراجعہ کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، بار بار پوچھنا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلالہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار پوچھا، مراجعہ کیا۔ تو عمر کہتے ہیں وما اغلظ فی شیء ما اغلظ لی فیہ، اور کسی چیز کے بارے میں وہ اتنی شدت نہیں اختیار کی آپ نے جتنی شدت اس کے بارے میں اختیار کی، یا آپ نے کسی چیز کے بارے میں سخت انداز میں گفتگو نہیں کی جس طرح سے کہ آپ نے سخت انداز میں گفتگو کی اس کے بارے میں۔ عمر کہتے ہیں حتی طعن باصبعہ فی صدری، یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی کو میرے سینے میں چونکا، میرے سینے میں انگلی سے دبایا اور کہا کہ اے عمر الا تکفیک آیت السیف التی فی آخر سورۃ النساء، کیا تمہارے لیے گرمی کے موسم کی وہ آیت کافی نہیں ہے کہ جس کا نزول جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، وہی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نساء کے آخر میں کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یہ اسلام کا جو نظام وراثت ہے، تو اس نظام وراثت میں ذکر آتا ہے کلالہ کا، اس لیے کہ جو آدمی مرنے والا ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے کے لڑکیاں بھی ہوں لڑکے بھی ہوں، دوسری شکل یہ ہے کہ جو آدمی مر رہا ہے اس کی صرف لڑکیاں ہوں، تیسری شکل یہ ہے کہ جس شخص کی وفات ہو گئی ہے نہ اس کے لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، اور نہ اس کے باپ دادا ہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی نہ باپ دادا، یعنی وہ شخص جس کی وفات ہو نہ اس کے اصول ہوں نہ اس کے فروع ہوں، یعنی نہ اس کے باپ کے باپ وغیرہ ہوں، اسی طرح سے نہ ان کے لڑکا پوتا وغیرہ ہوں، تو ایسا شخص کہ جس کی وفات ہو جائے اور نہ اس کے اصول ہوں نہ اس کے فروع ہوں، تو ان کی وراثت کس کو ملے گی؟ ایک مرد کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے، اب اس کے بھائی ہوں صرف یا بہن ہوں، تو اس کے احکام اسلام کے نظام وراثت میں تفصیل سے موجود ہیں۔ اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اصل میں کلالہ جو ہے یہ مشتق ہے کللن سے۔ کلل کے معنی ہوتے ہیں چھری یا تلوار کے دھار کا مڑ جانا، بولتے ہیں سیف مکلول، وہ تلوار جس کی دھار مڑ گئی ہو، تو گویا کہ وہ شخص جس کی وفات ہو گئی لا وصول لہ ولا فروع، جس کے اصول و فروع نہ ہو، اس کی حیثیت اس تلوار کی مانند ہے جس کی دھار مڑ گئی ہو۔ تو بہرحال یہ کلالہ ہوا۔ تو آیت کلالہ جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، اس کا نزول کب ہوا ہے؟ اس کا نزول گرمی میں ہوا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے ومن امثلۃ الآیات التی نزلت فی غزوۃ تبوک، ومن امثلتہ الآیات التی نزلت فی غزوۃ تبوک فإنها كانت فی السیف فی شدۃ الحر کما فی القرآن نفسہ۔ یہ اس کی مثالوں میں سے، یعنی وہ قرآن کی جس کا نزول گرمی میں ہوا ہے، اس کی مثالوں میں سے وہ آیات بھی ہیں جس کا نزول غزوہ تبوک کے بارے میں ہوا ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا ہے فتح مکہ کے بعد۔ تو یہ غزوہ تبوک گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا،
فی شدت الحر، سخت دھوپ کے موسم میں، سخت دھوپ تھی، پھل پک گئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 ہے کہ جب غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو نکلنا تھا تو قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، لوگوں نے کہا کہ تم لوگ گرمی کے موسم میں نہ نکلو لڑائی کے لیے، قتال کے لیے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ لوگوں کو جواب دیں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کہہ دیجیے کہ جہنم کا آگ زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے۔ تو بہرحال یہ وہ آیات کی جن کا نزول غزوہ تبوک کے بارے میں ہوا ہے، تو غزوہ تبوک گرمی کے موسم میں پیش آیا ہے جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو سورہ توبہ کی وہ آیات جن کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے، ان کے نزول کا زمانہ بھی گرمی کا موسم ہے۔ ہاں، یہ تو ہو گیا ما نزل صیفاً۔ اب آگے ایک چیز ہے ما نزل شتاءً، تو وَيُمَثَّلُ لِلشِّتَاءِ بِآيَاتِ حَدِيثِ الْإِفْكِ فِي سُورَةِ النُّورِ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ فَفِي الصَّحِيحِ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا نزلت فی یوم شاتن۔ یوم شاتن کا مطلب ہے اصل میں یوم شاتون، جاڑے کا دن، جاڑے کا موسم۔ تو وَيُمَثِّلُونَ لِلشِّتَاءِ، الشتائی معنی یعنی وہ قرآن کی جو جاڑے کے موسم میں اترا ہو۔ تو علماء قرآن شتائی کے لیے ان آیات کی مثال دیتے ہیں جس کا تعلق حدیث افک سے ہے، واقع افک سے ہے، جو سورہ نور میں ہے۔ یہ افک کا معنی ہوتا ہے الزام لگانا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ منافقین کی سازش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا الزام لگایا گیا، اور وہ الزام تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اچھے اخلاق کی عورت نہیں ہے۔ یہ کب پیش آیا تھا میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں، پہلے ان آیات کو دیکھ لیجئے۔ یہ سورہ نور میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان آیات کا نزول جاڑے کے موسم میں ہوا ہے۔ وہ آیات اس طرح سے ہیں، مصنف نے ایک آیت کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 11، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ یہاں سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک اس کا تعلق واقع افک سے ہے۔ آیت نمبر 26 یہ ہے، یہ جو مصنف نے ذکر کیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو طلبہ کو چاہیے کہ یہ سورہ نور آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک ضرور پڑھ لیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کی تلاوت طلبہ کو کر لینا چاہیے، تاکہ قرآن کریم نے جس اسلوب میں واقع افک کا ذکر کیا ہے وہ بات معلوم ہو جائے
تو دیکھیے یہ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یقیناً جو لوگ الزام تراشی لائے ہیں وہ تمہیں لوگوں میں سے ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ ابھی الزام تراشی کیسے ہوئی، اس میں عبداللہ بن ابی نے یہ سازش رچی، اور وہ بھی منافقین بھی مسلمانوں کا میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ یہ مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جحش، یہ لوگ بھی اس معاملے میں شک و شبہے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین روزی ہے۔ تو عائشہ سے مروی ہے صحیح روایت میں انہا نزلت فی یوم شات، کہ اس کا نزول جاڑے کے موسم میں ہوا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگانے کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے تعلق سے جو آیات سورہ نور میں اتری ہیں، ان کا نزول جاڑے کے موسم میں ہوا ہے۔ یہ اس کا واقعہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا، میں اختصار سے اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ویسے طلباء پڑھیں گے اس کو، بلکہ یہ فضیلت کے طلباء کتاب المغازی میں حدیث الافک کی پوری تفصیل پڑھیں گے۔ میں یہاں پر خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بند المستلق پیش آیا ہے۔ جب غزوہ بند المستلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں لوگ جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو الگ الگ پیڑ کے نیچے دیکھ کر کے پڑاؤ ڈالتے تھے۔ رات کے آخری حصے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پیشاب پاخانے کے لیے باہر چلی گئیں، لوٹ کے آئیں تو دیکھا کہ ان کا ہار غائب ہو گیا ہے۔ پھر ہار تلاش کرنے چلی گئیں۔ ادھر قافلہ کے کوچ کرنے کا اعلان ہوا تو جس ہودج میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، تو جو لوگ اس اونٹنی کو ہانک رہے تھے ان لوگوں نے اس اونٹنی کو اٹھایا اور چل دیے۔ وہ لوگ سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں بیٹھی ہیں۔ ان دنوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے پھلکے بدن کی تھی، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوا، اور قافلہ چلا گیا۔ عائشہ لوٹ کے آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو عائشہ اسی جگہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ایک صحابی ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے آ رہے تھے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے آئے دیکھتے ہوئے جہاں قافلہ ٹھہرے کوئی سامان تو نہیں چھوٹ گیا ہے، کوئی شخص تو نہیں چھوٹ گیا ہے، یا ہے کہ صفوان بن معطل خود پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے۔ بہرحال وہ آئے تو چادر اوڑھے عائشہ لیٹی ہوئی تھی۔ عائشہ کو دیکھا تھا، آیت حجاب کی نزول سے پہلے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز سن کر کے عائشہ بیدار ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، عائشہ اس پر بیٹھی، وہ اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے روانہ ہوگی مدینہ کی طرف۔ جب تک کہ قافلہ مدینہ پہنچے، صفوان بن معطل سلمی عائشہ کو لے کر کے قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ عبداللہ بن ابی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ عائشہ پیچھے رہ گئی، صفوان بن معطل کے ساتھ آئی ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا ہوگا۔ اور پھر اس نے وہ الزام تراشی کی کہ الامان والحفیظ، چونکہ یہ بڑا نازک معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر ایسا الزام لگانا خود کاشان نبوت کو بدنام کرنا تھا۔ اس سے نہیں کہ عائشہ بدنام ہوتی یا بدنام ہوئیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی بدنام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور کی آیات اتاری ہیں عائشہ کی برات کے لیے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ عائشہ سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا جائے گا کہ میں بری ہوں۔ 1 مہینے تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عائشہ کے بارے میں ٹھیک نہیں تھا،
بہت اچھی طرح سے نہیں ملتے جلتے تھے، آپ عالم الغیب تو تھے نہیں، لیکن جب سورہ نور کی آیات کا نزول ہوا ہے تو صحابہ کرام میں اور آپ کے اندر بڑی خوشی طاری ہوئی۔ تو یہ ہے حدیث افک اور واقع افک۔ تو قرآن کریم نے جرح کی ہے جیسے وکلا جرح کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب دیکھنے کے لائق ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو آخری آیات ہیں کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، اچھی عورتیں اچھے مرد کے لیے ہیں، اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ بری ہیں اس چیز سے جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین روزی ہے۔ یہ قرآن کریم میں جرح کی ہے۔ ان آیات کو طلبہ کو چاہیے کہ ضرور ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ حقیقت حال معلوم ہو جائے۔ تو بس آج کا درس یہیں تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔